بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ شاہی باز اور ایک بیوقوف بوڑھی عورت۔ ذکر ہے کہ ایک بار ایک باز شاہی شاہ سے اڑ گیا اور پڑوس میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کاٹ دیا اور کہا کہ افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں پڑا تھا جس نے تجھے مثل یتیم بنا رکھا تھا۔ مولانا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ باز کے لیے ناخن اور پر و بازو وہی تو اس کے کمالات تھے جن سے وہ شکار کرتا ہے، اور اس نادان کو وہی کمالات معیب نظر آئے اور باز کو اس ظالم نے بالکل ہی بیکار کر دیا۔ ایک دن شاہ تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آ پہنچا اور اچانک اپنے باز کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا، اور وہ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا اور یہ سخت خطا مجھ سے ہوئی۔ زبان حال سے پھر کہا کہ اے شاہ، میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اسی جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے۔ جو شخص اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل اور ابھی بے وقوف ہے۔ جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر و انجام ہوتا ہے جو اس باز شاہی کا اس بوڑھی نادان عورت کے ہاتھ سے ہوا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اسی طرح خادم اسلام ہونے کی مدعی ہے اور اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کو اپنی نظریات احمقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر رہے ہیں، اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مطالعہ سے اہل قلم بن بیٹھے اور کسی کامل استاد سے دین کو نہیں سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کی مطالعہ سے احتیاط واجب ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جس شخص سے دین سیکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کاملین کی رائے معلوم کر لو، یعنی جس لوٹے سے پانی پینا ہے اس کے اندر دیکھ لو کہ پانی صاف ہے یا کچھ اور ملا ہوا ہے، ورنہ جو اس میں ہے وہی منہ میں داخل ہوگا، اور دین صحیح کے لیے استاد ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا باز اڑتے اڑتے ایک ایسی ویرانے میں پہنچ گیا جہاں بہت سے الو رہتے تھے۔ جتنے الو تھے انہوں نے شور و غل، فتنہ اور الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ باز ہمارے ویرانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ باز ان بے وقوفوں کے اندر بہت گھبرایا اور کہا کہ میں یہاں نہ ٹھہروں گا، میں بادشاہ کے طرف واپس جاتا ہوں، اور یہ ویرانہ تمہیں مبارک ہو۔ میرا مقام تو بادشاہ کے نیچے اور کلائی پر ہوتا ہے۔ الوؤں نے کہا کہ یہ باز ہیلا و مکر کر رہا ہے اور اس طرح ہمارا استحصال کرنا چاہتا ہے، اور یہ باز ہمارے گھروں پر اپنے مکر سے قبضہ کر لے گا اور اس خوشامند و سیاست سے ہمارا آشیانہ اکاڑ پھینکے گا۔ باز نے محسوس کیا کہ یہ نادان احمق الو مجھ پر حملہ کر دے، اس لیے اس نے کہا اگر تم لوگوں کی شرارت سے میرا ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو میں جس شاہ کا پروردہ ہوں وہ تمہارے الستان ہی کو جڑ سے تباہ کرا دے گا۔ میں باز شاہی ہوں، مجھ پر تو ہما بھی رشک کرتا ہے، یہ الو بے وقوف ہمارے اسرار کو کیا جانیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔